بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قاعدہ تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا تاکہ اس کی حکومت ایک سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور اسے ایک دور دراز جگہ پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب ایک بادشاہ کا ایک سال دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری دفعہ خیر بات کہتا، اور وہ بہت ہی افسوسناک اور غمزدہ لمحات ہوتے۔ پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر چھوڑ کے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگ ایک پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دور پہلے ہی تباہ ہوا تھا، اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تختے کا سہارا لے رکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی بھی تلاش تھی، لہٰذا انہوں نے اس نوجوان شخص کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اس سے ایک سال کی حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان شرماتا رہا، لیکن پھر وہ ایک سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس سے بادشاہت کے تمام اصول اور طریقے سمجھا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک سال کے بعد وہ اسے فلاں مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہ کے تیسرے دن اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو چھوڑا گیا تھا۔ تو وہ اس کو جنگل میں لے گئے۔ جزیرے کے باہر تک جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا اور وہاں اس کے نے پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے تھے اور وہاں جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر 100 طاقتور جوانوں کو تیار کر کے اس جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ جنگل کو ایک ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب فالتو درخت کاٹ دیے جائیں۔ وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی خود نگرانی بھی کرتا۔ پہلے مہینے میں ہی تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور پھر بہت سے درخت بھی کاٹ دیے گئے۔ دوسرے ماہ تک جزیرہ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور مثلاً مرغیاں، گائیں، بھینسیں اور بھیڑیں وغیرہ بھی جزیرے پر منتقل کرتا رہا۔ تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کریں اور جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائیں۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرے خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس سے تن کرتا تھا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی وہ جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہا۔ 10 ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، میں جانتا ہوں 2 مہینے بعد مجھے جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر اور دوسرے وزراء اس بات پر متفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا آپ کو 2 ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو جزیرے پر چھوڑا جائے گا۔ آخر 2 ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہ کا 1 سال ختم ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر بات کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت ہی خوش تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ تو رو رہے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی آخر کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، تم لوگوں نے دناؤں کا وہ قول نہیں سنا کہ جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو، باقی سب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ تو میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ تو آج دیکھو سب لوگ پریشان ہیں اور میں خوش ہوں۔ تو میں نے جس وقت تمام بادشاہ دنیا کے رنگینوں میں کھوئے ہوتے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لاہ عمل تیار کرتا رہتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں میں اپنی باقی زندگی نہایت چین اور آرام سے سکون سے گزار سکوں گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ ایسی اچھی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ تو بہت جلد آپ سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین محترم، یاد رہے ہمارے چینل پر آپ اچھی کہانیاں، اسلامی واقعات، انبیاء کرام کے قصے اور پراسرار کہانیاں وغیرہ سن سکتے ہیں۔ تو آپ سے آخر میں ایک بار پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔